قابل احترام دوستوں، بزرگوں، معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالی جس سے راضی ہوتے ہیں، جس سے خوش ہوتے ہیں، یہ بیان کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے تھے۔ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ بیان فرمایا تھا کہ لوگوں میری بات غور سے سن لو، اور یہ چونکہ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح چنا کہ ان کی بات کو چونکہ اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک پہنچانا تھا، اس لیے ان کو اس طرح کی صفات سے نوازا کہ ان کی بات آج بھی کی جائے 1400 ساڑھے 1400 سال بعد بھی تو ویسے لگتے سے ابھی کی گئی۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ لوگوں، میں آج تم کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے۔ ایک لفظ میں ایک نشانی بتائی، انہوں نے فرمایا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے حکومتیں نہیں دیتا، اسے ملک مال چیزیں نہیں دیتا، اسے اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ فارمولہ ہے قیامت تک کے لیے کہ جس سے اللہ خوش ہوگا اسے اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ اب آپ اس ایک بات سے اندازہ یہ لگائیں کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا تو اس کی زندگی میں دین آنا شروع ہو گیا جس سے اللہ خوش ہوا۔ آپ غور کریں کہ یہ تو اللہ کی خوشی کی نشانی ہے کہ اللہ خوش ہو کے دین سمجھاتے ہیں۔ وہ کیا انسان ہوگا کہ جس کو اللہ اس کام کے لیے چن لے کہ تم ایسی محنت میں لگ جاؤ کہ تیری محنت سے لوگوں کی زندگیوں میں دین آئے۔ وہ کیا انسان ہوگا؟ ابھی میں حافظ صاحب سے عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جتنے بھی یہاں پہ مقررین آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں جی 10 منٹ سے زیادہ آپ نے نہیں لینا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں تو 10 منٹ لینے ہیں، لیکن پھر 12 بجے کے بعد حضرت جی تشریف لائیں گے تو حضرت جی کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی وقت نہیں، وہ جب تشریف لائیں گے، جب وہ شروع کریں گے تو جب تک چاہیں گے وہ بات کریں گے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں کہ ان کا بنتا بھی ہے کہ ایک آدمی ذوالفقار نقش بندی صاحب دامت برکاتہ، ایک آدمی پوری دنیا میں ایک آدمی نے ایسی محنت کی کہ پوری دنیا تک اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہنچا دی۔ کیا بات ہے، کیا خوش نصیبی ہے۔ میں نے کہا نا، ایک تو یہ آدمی ہے جس کی اپنی زندگی میں دین آئے، ایک ایسی محنت کرے کہ پوری دنیا تک پیغام پہنچا دے، کتنا خوش نصیبی ہے۔ تو میں نے کہا ان کا تو بنتا ہے، جب تک وہ چاہیں بات کریں، ان کی مہربانی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں بنایا ہے جن کو لوگ دین والا سمجھتے ہیں۔ مجھے اس بات پہ بڑا خوف آتا ہے اور ڈر لگتا ہے جب لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت آپ دعا فرما دیں، حضرت آپ یہ کر دیں، حضرت آپ وہ کر دیں۔ جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو میرا دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ ہمارے رائیونڈ کے ایک بزرگ ہیں، ایک دفعہ میں نے ان سے کہا، اور مولانا احسان صاحب کون ہیں؟ مولانا احسان صاحب وہ ہیں جن کو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب وہ نوجوان تھے۔ مولانا احسان صاحب نوجوان تھے، ابھی نئی کتابیں پڑھی تھی انہوں نے، تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی احسان جو ہے نا، مولوی احسان اس امت کا امام غزالی ہے۔ اتنے بڑے آدمی ابھی بھی حیات ہیں، اور اب تو خیر بہت طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہیں حیات الحمدللہ، ان کی زندگی میں اللہ برکت دے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا، میں کہا مولانا کہ کیا آپ کی خوش نصیبی ہے، آپ کیا خوش نصیب آدمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے کہ لوگوں کے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں آپ نے محبت ڈالی۔
تو یقین کریں رونے لگے، آنسوؤں سے رونا شروع کر دیا انہوں نے، آنسوؤں سے۔ میں نے کہا مولانا میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی کہ آپ رونے لگ جائیں، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے نہیں میاں، نہیں میاں، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر اللہ میرے گناہ تیرے سامنے کھول دے تو تو میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، یہ اس مالک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ ان سے میں نے یہ بات سیکھی کہ کوئی بھی کچھ نہیں ہے، کیا ہے ہم سب، کیا کسی کی نیکی اور کیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں۔ میرے دوستو ایک حدیث، ایک بات میں نے آپ سے کرنی ہے، صرف چونکہ 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا تو 5-6 منٹ تو ہو ہی گئے۔ ایک بات صرف میں نے آپ سے کرنی ہے، کیونکہ آپ سب نیک لوگ ہیں، اللہ نے فضل فرمایا ہوا ہے، اللہ نے قبول کیا ہوا ہے دین کے لیے بھی اور دین کی محنت کے لیے بھی۔ ریاست مدینہ کی بات چلتی ہے، ریاست مدینہ ہمارے یہاں بات چلے گی، ریاست مدینہ بنائیں گے، ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ریاست مدینہ کہنے والے تو بہت ہیں لیکن سمجھنے والے بہت تھوڑے ہیں کہ ریاست مدینہ ہوتی کیا ہے۔ یہاں تو ریاست مدینہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ سیاسی طور پہ کوئی پارٹی جیت جائے گی تو ریاست مدینہ بن جائے گی، ایسا نہیں۔ ریاست مدینہ وہ تھی اور ریاست مدینہ وہ ہوگی قیامت تک جس ریاست میں کوئی کسی کے مخالف نہ ہو۔ ریاست مدینہ وہ تھی جس میں ہر انسان دوسرے کا خیر خواہ تھا، ہر کسی کے دل میں دوسرے کی عظمت تھی اور دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ یہ ریاست مدینہ تھی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال سے سمجھ آئے گی کہ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے۔ ریاست مدینہ یہ تھی کہ ایک صحابی جو اکیلے تھے، جن کے کوئی والدین نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے، اکیلے تھے، مسلمان ہوئے تو اب انہوں نے کسی کے گھر رشتہ بھیجنا تھا، اب کوئی لے کے جانے والا نہیں تھا۔ ایک دوسرے صحابی، دو صحابی سے عرض کیا یار میرا تو کوئی ہے نہیں رشتہ لے کے جائے، تو فلاں گھر میں ان کی بیٹی ہے، میرا ارادہ ہے ان سے شادی کرنے کا، تو میرا رشتہ لے کے چلا جا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ اب یہ رشتہ لے کے ان کے گھر گئے، ان سے جا کے درخواست کی کہ جی وہ ہمارے دوست ہیں، وہ آپ کی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو نکاح کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ بات یہ ہے کہ ہمارا ارادہ اس سے نکاح کرنے کا تو نہیں ہے، آپ اگر راضی ہوں تو ہم آپ سے اس کا نکاح کر سکتے ہیں، اپنی بیٹی کا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے نکاح کر دیں۔ اسی وقت نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا۔ اب واپس آئے اور واپس آ کے اس سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے یار بڑی غلطی ہو گئی ہے لیکن مجھے معاف کر دینا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تیرے نکاح کا پیغام لے کے گیا تھا، میں تیرے نکاح کا پیغام لے کے گیا تھا، لیکن انہوں نے آپ سے تو نکاح نہیں کیا، مجھ سے نکاح کر دیا اپنی بیٹی کا، تو میں اس بات پہ تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں، میں سوچتا ہوں اگر میں ہوں، نکاح کا پیغام اس طرح کسی کو بھیجتا اور وہ خود نکاح کر کے آ جاتا، میں کیا کرتا اس کے ساتھ؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار یہ معافی مانگنے کی بات نہیں ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کو تمہارے لیے منتخب فرمایا تھا اور میں خامخواہ وہاں پہ آس لگا کے بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ یہ معاشرہ تھا جہاں کسی کا ایک دوسرے کے بارے میں برا جذبہ تھا ہی نہیں۔ ہمیں ایسی محنت کرنی ہے میرے دوستو، دین کی ایسی محنت کرنی ہے کہ یہ جذبات واپس لوٹ آئیں کسی طرح۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی ہیں، انہوں نے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تبلیغ کے کام سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تبلیغ کے کام سے یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ جس جگہ پہ دین کو چھوڑ کے گئے تھے واپس دین وہیں اس جگہ پہ آ جائے، یہ چاہتا ہوں۔ ہم سب کو مل کے ایسی محنت کرنی ہے میرے دوستو کہ کس طرح دین واپس اس جگہ پہ آ جائے اور لوگوں کے دل ایک دوسرے کی نفرتوں سے پاک ہو جائیں، ایک دوسرے کی محبت دلوں میں آ جائے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ دلوں میں آ جائے،
اور یہ جذبہ ایمان کے بعد تعلیم کے بغیر نہیں آ سکتا. جہالت ہی جذبے زندہ نہیں کیا کرتی. یہ جو محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تعلیم کی محنت کر رہے ہیں، تو تعلیم سب سے بڑا ذریعہ ہے لوگوں کے اندر شعور کو بیدار کرنے کا. تو ہم ایسی تعلیم کو، رات میں کسی وائس چانسلر سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا جی ہمیں یہ چاہیے کہ ایسا تعلیمی ادارے ایسے ہوں جہاں پہ انسان بنائے جائیں. ابھی تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت کوئی نہیں ہے، کیونکہ تعلیم ہوتی کتابوں سے اور تربیت ہوتی ہے انسانوں کی انسانوں سے. تو غیر تربیت یافتہ لوگ دوسروں کو تربیت نہیں دے سکتے. جھوٹ بولنے والا انسان دوسروں کو سچ بولنا نہیں سکھا سکتا. برکردار آدمی دوسروں کی کردار بلڈنگ نہیں کر سکتا. ہمیں ایسے اساتذہ پیدا کرنے پڑیں گے جن کی اپنی زندگیاں انسانوں والی ہوں، مسلمانوں والی ہوں، تو وہ آگے منتقل کر سکیں گے طلباء میں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جن نعمتوں کا تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اللہ ان نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا ہے، ہمیں دیندار لوگوں میں بنایا ہے اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور اس میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.